بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ جمادی الثانی کو جہاں دیگر نسبتیں حاصل ہیں، وہیں پہ ایک بہت بڑی نسبت سے بھی یہ فیض یاب ہے، وہ یہ کہ اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ عاشق رسول فنافر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیارا نام حضرت عبداللہ ہے، والد گرامی کا نام ابو قحافہ ہے۔ آپ سلسلہ نسب کے اعتبار سے 7ویں پشت میں جا کر مخبر صادق رسالت مآب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج ہوئی، حضرت ابو بکر نے تصدیق کی تو صدیق کہلائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، حضرت ابو بکر نے آزاد کرائے تو عتیق کہلائے۔ آپ اور آپ کے ماں باپ، آپ کی ساری اولاد، بلکہ آپ کی اولاد کی بھی اولاد شرف صابیت سے فیض یاب کیے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیارا فرمان، سرکار نے فرمایا اس دنیا پہ جس نے مجھ پہ احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دی، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ایمان کی علامت ہے، شرف صحابیت پہ رب کا قرآن گواہ ہے۔ صدیق اکبر کے ساتھ پیار رکھنا اہل حق کا شیوا ہے، اور صدیق اکبر کا بغض دین دنیا کی ناکامیوں اور دین دنیا کے خسارے کا سبب ہے۔ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کے پیارے لال حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا سے پیار برا عریضہ پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بابا جان آپ ارشاد فرمائیے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے ویر، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد افضل و اعلیٰ ہستی اور سب سے بہترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہستی۔ صدیق اکبر کے ساتھ بغض رکھنا دین دنیا کے خسارے کا سما کرنا۔ ریاض الندرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، صفحہ نمبر 95، رقم الحدیث 216۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بڑی پیاری روایت موجود، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اور آپ کی رفاقت میں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہنچے، سخت پیاس لگی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پیاس لگی ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذهب الى صدر الغار، غار کے درمیان میں چلا جا، وہاں پہ جا کے پانی پی لے۔ صدیق اکبر گئے، پانی پیا، واپس آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا شربتا، پیارے صدیق پانی پی لیا ہے؟ عرض کی نام یا رسول اللہ، ہاں پی لیا ہے، لیکن وہ پانی کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مبارک بادی کی وجہ کیا ہے، کس لیے مبارک باد عطا فرما رہے ہیں؟ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تجھے پیاس لگی اللہ تعالیٰ نے جنت کے خازن کو حکم دیا، جنت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا رخ غار کی طرف کر، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس غار میں جنت کا پانی پہنچایا ہے اور تیری پیاس کو بجھانے کے لیے فرشتوں کے سبب جنت کا پانی تجھے پلایا ہے۔ صدیق اکبر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیار برا عریضہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے؟ مخبر صادق رسالت مآب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم وافضل، سرکار نے فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی افضل مقام ہے۔ مزید فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنۃ مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا، فرمایا میرے غلام سن اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگرچہ اس کے پاس 70 نبیوں جتنے عمل ہوں گے۔ ارباب محبت دوستان محترم، ہمیشہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض سے بچتے رہیے گا اور آپ کی محبت، آپ کی الفت اور آپ کے عشق اور پیار میں اپنی زندگی بسر کرتے رہیے گا، کیونکہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ دین دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے گا۔